بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھیے سب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ کی پاکیزگی جس سے حوروں نے حاصل ہے عصمت سراپا محمد کی بیٹی، رہی فخر و فاقے میں صبر و رضا پر وہ جنت کی ملکہ محمد کی بیٹی، رہی ایسے پردوں میں پردے کی مالک، نہ دیکھی فرشتوں نے بھی ان کی صورت، ہے بلقیس و مریم سے بھی شان والی وہ ذی شان زہرا محمد کی بیٹی، شہنشاہ عالم کی بیٹی کا غر ہے، نہ خادم کنیزیں نہ کچھ مال و زر ہے خود پیستی اپنے ہاتھوں سے چکی، نہیں کرتی شکوہ محمد کی بیٹی، لگی بھوک ہو جب حسین و حسن کو تو منہ چوم لینا دو آنسو بہا کر، یا دم کرنا بیٹوں پہ قرآن پڑھ کر، کہے الحمدللہ محمد کی بیٹی، پتہ ہے محمد یا زہرا علی کو کہ حسنین کو کیسے پالا گیا ہے، پتہ ہے محمد یا زہرا علی کو کہ حسنین کو کیسے پالا گیا ہے، نہیں بھول سکتا یہ اسلام صائم دیا جو خزانہ محمد کی بیٹی۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، آج 3 رمضان المبارک کا بابرکت دن ہے، اور آج کا دن اسلام کی تاریخ کا ایک اہم دن ہے کہ اس دن اللہ کے پیارے محبوب جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا ٹکڑا حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ راقیہ ساجدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا آپ کا یوم وصال ہے۔ آج کے دن سیدہ کائنات اس دنیا سے رخصت ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچی تھی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جب وقت نزا تھا، سرکار دو عالم اس دنیا سے جب تشریف لے جا رہے تھے، تو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا اپنے دونوں شہزادوں کے ساتھ اپنے بابا جان کے ہاں تشریف لائیں۔ تو پہلے تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے عرض کی، ابا جان آپ اس دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں تو اپنے میراث میں سے کچھ میرے شہزادوں کو عطا فرما جائیں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں بازو ایسے چارپائی کے اوپر کشادہ فرما دیے اور فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، میرے حسن بیٹے کو میرے دائیں طرف اور میرے حسین کو میرے بائیں طرف لٹا دو۔ آپ نے دونوں بیٹوں کو آپ کے دائیں بائیں جب لٹا دیے تو اللہ کے محبوب نے اپنے دونوں بازو ایسے بھینچ لیے اور دونوں شہزادوں کو سکیڑ کر اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ تو سرکار نے فرمایا، اے فاطمہ ام الحسن فالہ جودی و جرتی، اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، تو حسن کے لیے مجھ سے مانگتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو سخاوتیں اور جرتیں تو تیرے باپ محمد کو عطا فرمائی ہیں، میں ان تمام سخاوتوں اور جرتوں کا امین حسن کو بنا کر جا رہا ہوں۔ وہ ام الحسین فالہ سعدی، فرمایا میرے اللہ تعالیٰ نے جو سرداری اور جو وہ بہادری مجھ کو عطا فرمائی ہے، میں اس کا امین اپنے بیٹے حسین کو بنا کر جا رہا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، میری بیٹی فاطمہ میرے نزدیک ہو جاؤ۔ جب آپ نزدیک ہوئیں، اللہ کے محبوب کے لبِ مبارک سے آپ نے اپنے کان لگائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ الفاظ کہے جن کو سن کر سیدہ کائنات آپ دیدہ ہو گئیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، آپ رونا شروع کر دی آپ نے۔ پھر آپ نے سرکار نے فرمایا، فاطمہ میرے نزدیک ہو جاؤ۔ دوبارہ آپ نے اپنے کان جب نزدیک کیے تو اللہ کے محبوب نے پھر کچھ کلمات کہے، تو وہ سننے کے بعد آپ پر بشاشت اور آپ پر تازگی جب وہ ظاہر ہوئی اور آپ مسکرانا شروع ہوئیں، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا، بیٹی فاطمہ کیا الفاظ کہتے سرکار نے کہ آپ رونا شروع کر دیا آپ نے، اور کیا الفاظ کہے کہ آپ نے مسکرانا شروع کر دیا؟ فرمایا، یہ باپ اور بیٹی کے درمیان ایک راز ہے
جس راز کو میں آشکارا نہیں کرنا چاہتی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے انتقال ہو گیا، سرکار اس دنیا سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے۔ تو اس کے بعد ایک دن بیٹھے تھے گھر میں، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پوچھتی ہیں فاطمہ آج تو بتا دو، آج تو اللہ کے محبوب ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، آپ جب وہ اپنے یعنی کہ مزار پر انوار میں تشریف لے گئے ہیں، اب تو بتا دو۔ تو آپ نے فرمایا ہاں اب بتاتی ہوں، چونکہ آپ سرکار کا اس دنیا سے انتقال ہو گیا اور سرکار تشریف لے گئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اب بتاتی ہوں۔ جب پہلی بار اللہ کے محبوب نے میرے کان میں الفاظ گئے تو سرکار نے فرمایا تھا فاطمہ بیٹی میں اس دنیا سے اب پردہ کر رہا ہوں، اب میرا وقت وصال نزدیک ہے، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ جب یہ میں نے کلمات سنے تو میرا دل یعنی کہ پسیج گیا اور میرے دل میں غم کی کیفیت طاری ہو گئی کہ میں اپنے باپ کی جدائی کو کیسے برداشت کروں گی۔ میری آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور جب میری آنکھوں میں آنسو آئے تو اللہ کے محبوب سے رہا نہ گیا کہ میرے ہوتے میری بیٹی روئے۔ اللہ کے محبوب نے دوبارہ مجھے اپنے قریب کر کے کہا بیٹی میری بیٹی فاطمہ پریشان نہ ہو، میں جا رہا ہوں، میرے بعد میرے خاندان میں سب سے پہلے تو آ کر مجھے ملاقات کرے گی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا 11 ہجری میں ربیع الاول شریف کی 11 ہجری میں سرکار کا وصال ہوتا ہے، تو سرکار کے وصال کے 6 ماہ کے بعد جب وہ آج کے دن 3 رمضان المبارک کو اسی سال میں سیدہ کائنات کا اس دنیا سے انتقال پر ملال ہو جاتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے سیدہ کائنات کی بارگاہ میں محبت کا خراج پیش کرتے ہوئے کہا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں کہ ایک بطول پہلے زمانے میں تھی اور ایک بطول اس زمانے میں۔ بطول کہتے ہیں وہ عورت جو جہنم کی آگ سے آزاد ہو اور پاک اور صاف ہو۔ فرمایا پہلی زمانے کی جو بطول ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اماں جان حضرت سیدہ مریم سلام اللہ تعالی علیہ ہے، اور اس زمانے کی بطول اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ ہیں۔ دونوں بطول ہیں، دونوں جہنم کی آگ سے آزاد ہیں، دونوں جنت کی ملکہ اور سردارہ ہیں۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم کو جو مقام ملا ہے تو مریم کے پاس صرف ایک نسبت ہے، اور وہ ایک نسبت کیا ہے کہ آپ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی اماں جان ہے۔ تو اس ایک نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ملکہ جنت بنا دیا اور آپ کو جنت کا سردار بنایا اور جہنم کی آگ پر حرام کر دی۔ لیکن آپ آگے فرماتے ہیں کہ السے نسبت حضرت زہرا عزیز، لیکن سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ملکہ جنت بنایا ہے اور جن پر جہنم کی آگ کو حرام کیا ہے، فرمایا ان کے اعزاز میں اللہ نے ایک نسبت نہیں رکھی بلکہ اللہ نے آپ کو 3 نسبتیں عطا فرمائی ہیں۔ پہلی نسبت کیا؟ نور چشم رحمت للعالمین، نور چشم رحمت للعالمین، وہ ذات جو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجا۔ وہ ذات جو سارے جہانوں کی رحمت ہے، اس ذات کی آنکھوں کی ٹھنڈک فاطمہ الزہرا ہے، جس ذات کے لیے پوری کائنات بنائی گئی ہے۔ پوری کائنات کہتی ہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر میری ماں بھی قربان، میرا باپ بھی قربان، میرا تن من دن سب قربان ہو جائے۔ کتب احادیث میں آتا ہے اللہ کے محبوب ایسے تشریف فرما ہوتے تھے، فاطمہ الزہرا تشریف لاتی، اللہ کے محبوب کھڑے ہو جاتے، اٹھ کر اپنی بیٹی کا استقبال کرتے۔ یہ چھوٹی بیٹی ہے، اللہ کے محبوب کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا فرمائے۔ پہلی بیٹی کا نام سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہ، دوسری بیٹی کا نام حضرت رقیہ سلام اللہ تعالی علیہ، حضرت ام کلثوم سلام اللہ تعالی علیہ اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ۔ یہ 4 بیٹیاں اللہ تعالیٰ کے محبوب کی جب وہ نور نظر ہیں، اور 3 بیٹے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، حضرت جب وہ ابراہیم، حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ۔ حضرت عبداللہ کو حضرت طیب و طاہر بھی کہتے ہیں۔ یہ 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ، یہ 4 ان کے 6 اولادیں اللہ تعالیٰ نے سیدہ کائنات حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے وجود مبارک سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ پہلی جو بیوی تھی سرکار کی، اس کے بدن سے یہ 6 اولادیں، اور حضرت جو ابراہیم ہے وہ حضرت ماریہ قبطیہ سلام اللہ تعالی علیہ کے بدن سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، جو کہ نجاشی بادشاہ نے اللہ کے محبوب کو بطور ہدیہ کنیز عطا فرمائی تھی، اس کے بدن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بیٹا عطا فرمایا۔ اللہ کے محبوب نے جب وہ 11 نکاح فرمائے، اللہ کے محبوب کے 11 حرم تھے، لیکن کتب احادیث اور کتب سیرت میں
حضرت ماریہ قبطیہ کا نام محدثین نے اور مفسرین نے نہیں لکھا، آپ کی بیویوں میں باقاعدہ جن سے نکاح ہوا، لیکن ان سے آپ کی اولاد ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دور میں غلام اور کنیزیں جو تھیں وہ بندے کا مال سمجھا جاتا تھا اور اس میں بندہ تصرف کر سکتا ہے، اس لیے آپ کا باقاعدہ ماریہ قبطیہ سے نکاح نہیں ہوا، چونکہ وہ آپ کی کنیز تھیں اور آپ کی ملک میں تھیں، لہذا اپنے ملک میں تصرف کرنا جائز ہوتا ہے، اس لیے مالک اپنی کنیز کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے، شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ تو آپ کی اس کے ساتھ یعنی کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ یعنی کہ جب ملن ہوا تو اس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بیٹا عطا فرمایا جن کا نام حضرت ابراہیم ہے۔ تو یہ 7 اولادیں اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی جو ظاہری طور پر اس کائنات میں جلوہ افروز ہوئیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سرکار کی چھوٹی بیٹی ہیں اور آپ کو اتنا پیار ہے، جب سرکار بیٹھے ہوتے تھے فاطمہ الزہرا تشریف لاتی تھیں، سرکار اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، اٹھ کر جب بیٹی کا استقبال کرتے پہلے دونوں ہاتھوں کو ایسے پکڑ کر اللہ کے محبوب اپنے بیٹی کے ہاتھوں کو چومتے، پھر ہاتھوں کو اپنی آنکھوں پر لگاتے اور اپنی بیٹی کا ماتھا چوم کر سرکار فرماتے فدا کا ابی و امی یا فاطمہ، اے فاطمہ پوری کائنات یہ کہتی ہے کہ اللہ کے محبوب آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے، میں محمد کہتا ہوں اے فاطمہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائیں۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے سیدہ خاتون جنت کو عطا فرمایا۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ نور چشم رحمت للعالمین، فاطمہ وہ ہے جو سارے جہانوں کے لیے جو رحمت بن کر آئے تھے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک فاطمہ الزہرا ہے۔ امام اولین و آخرین، وہ نبی جو کہ اولین و آخرین کے امام بن کر آئے تھے۔ دوسری نسبت بانوے تاجدار حل عطا، آپ اس جب وہ مرد جلی کی بیوی ہیں جو کہ حل عطا ہے، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، یعنی کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی زوجہ محترمہ ہونے کا اعزاز بھی اللہ تعالیٰ نے فاطمہ الزہرا کو عطا فرمایا۔ پہلا آپ کو جو اعزاز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے محبوب کی بیٹی ہیں، دوسرا آپ کا اعزاز یہ کہ آپ حضرت علی المرتضی شیر خدا کی بیوی ہیں، اور تیسرا اعزاز مادر مرکز پرکار عشق۔ آپ نے پرکار دیکھی ہوگی، اس کی 2 ٹانگیں ہوتی ہیں، ایک ٹانگ کو ایسے رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ دائرہ لگایا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ اس مرد جلی کی ماں ہیں جو عشق کی پرکار کا مرکز ہے، اور اس سے مراد جناب حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یعنی کہ عشق کے سال، عشق کے قافلے، جو عشق کی پرکار کا جو مرکز ہے، مرکزی جو دائرہ ہے، حضرت امام حسن کی جو ذات ہے، اس کی ماں ہونے کا اعزاز بھی اللہ نے حضرت فاطمہ الزہرا کو عطا فرمایا۔ مادر قافلہ سالار عشق، اور عشق کے قافلے کے سالار کی ماں کا اعزاز بھی فاطمہ الزہرا کے مقدر میں ہے۔ کون؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے یہ کہا سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین، فرمایا میں جاؤں، میرا خاندان جائے، میرا تن من چلا جائے، لیکن ایک چیز رہ جائے، میرے نانا کا دین رہ جائے۔ اس دین کی بقا کے لیے جس نے سب کچھ قربان کر دیا، اس عشق اسلام میں، عشق مصطفیٰ میں، عشق خدا میں، فرماتے ہیں مادر قافلہ سالار عشق، سالار عشق جو حضرت امام حسین ہے، آپ کے ماں ہونے کا اعزاز بھی فاطمہ الزہرا کو حاصل ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا وہ عظیم خاتون ہیں جو مخدومہ امت ہیں، جو مخدومہ اسلام ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب وہ 15 شعبان المعظم کو جنت البقیع میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے رو رہے تھے اور امت کے لیے دعائیں کر رہے تھے، اے میرے پیارے خدایا میری امت کو معاف کر دے، آپ نے ایک لمبا سجدہ کیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت علی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے خوشبو پاتے جب جنت البقیع میں پہنچے تو آگے سرکار رو رہے تھے اور عبادت کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور ہم پاپیوں گناہگاروں کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے تھے۔ قطب احادیث کے یہ الفاظ ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ، آپ نے کہا بجان سر اٹھا لیجئے، اپنے آنکھوں سے آنسو صاف کر لیجئے، کل قیامت والے دن فاطمہ اس وقت تک جنت میں پاؤں نہیں رکھے گی جب تک آپ کی ساری امت کو جنت میں داخل نہیں کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت اعلیٰ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ آج کا دن 3 رمضان المبارک سن 11 ہجری، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی آپ کا یوم وصال ہے۔ جب آپ کے اوپر جب وہ نکات اور کمزوری غالب آ گئی اور آپ کو محسوس ہوا کہ اب میرا وقت وصال قریب ہے، آپ نے اس دن اپنے ہاتھوں سے چکی کو جب وہ چلایا
دانے آپ نے پیسے اور آٹا بنا کر اپنے شہزادوں کے لیے کھانا بنایا. کھانا بنانے کے بعد آپ نے غسل کیا اور کہا آپ کے اوپر جو تعینات خاتون تھی وہ کوئی عام خاتون نہیں تھی, حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اور یہ وہ خاتون ہیں جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں. آخری وقت فاطمہ الزہرا کے لیے جو خدمت گزار تھیں وہ کوئی اور خاتون نہیں تھی, وہ جناب صدیق اکبر کی بیوی ہیں. آج امت کو لڑا دیا گیا, نفرتیں پیدا کر دی گئیں کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان محبت نہیں تھی, بلکہ نفرتیں تھیں. جن کے ہاں نفرتیں ہوتی ہیں وہ یہ کردار ادا نہیں کرتے ہیں. اپنی بیوی کو حضرت اسماء بنت امیس کون ہے؟ یہ وہ خاتون ہیں جن کا پہلا نکاح حضرت جعفر طیار کے ساتھ تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی, اور حضرت اسماء بنت امیس نے پہلا اسلام کی جو ہجرت ہوئی تھی حضرت جعفر طیار والی, اس میں آپ بھی شامل تھیں. حضرت اسماء بنت امیس حضرت جعفر طیار کی بیوی ہیں. جب حضرت جعفر طیار کا انتقال ہوتا ہے ایک جنگ میں اور حضرت اسماء بنت امیس بیوہ ہو جاتی ہیں, تو حضرت علی نے اپنی بھابھی کا نکاح حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ کیا تھا. اور جس دفعہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی کا انتقال ہوتا ہے اس وقت ان کے لیے خدمت گزاری کے جو فرائض سر انجام دے رہی تھیں وہ یہی خاتون تھی حضرت اسماء بنت امیس. اور جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا انتقال ہوتا ہے, دوسری بار پھر حضرت اسماء بنت امیس بیوہ ہو جاتی ہیں, تو پھر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت علی خود نکاح کر لیتے ہیں اپنی پہلی بھابھی کے ساتھ. اور جب آپ کے ساتھ نکاح ہوتا ہے تو آپ اپنے ہاں ایک بیٹا بھی ساتھ لاتی ہیں, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بیٹا تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ ہے خون ابوبکر کا لیکن بیٹا علی المرتضیٰ کا ہے. حضرت محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام نامی اس میں گرامی ہے, فرمایا یہ بیٹا علی کا ابوبکر کا ہے, یعنی یہ خون ابوبکر کا ہے لیکن یہ بیٹا علی المرتضیٰ کا ہے. دنیا ان کو علی کے بیٹے کے نام کے ساتھ جانے گی اور پہچانے گی. یہ پیار اور محبت کا حال تھا. جب حضرت فاطمہ الزہرا کے انتقال کا وقت قریب آتا ہے تو آپ پریشان ہو جاتی ہیں کہ پوری زندگی میرے وجود مسعود کو کسی غیر محرم کی آنکھ نے نہیں دیکھا, حتیٰ کہ سورج نے بھی آپ کو نہیں دیکھا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا ماہو میر نے, آنچل کہتے ہیں دوپٹے کو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ فاطمہ الزہرا کو کوئی عام سمجھتے ہو, فاطمہ تو وہ ہے کسی انسان کی آنکھ کا پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے, شرم کے مارے چاند اور سورج بھی سر کر اللہ کے محبوب گھر سے گزرتے تھے, اس لیے کہ کہیں ہماری جب وہ کرن فاطمہ الزہرا کے آنچل پہ نہ پڑ جائے. جس کا آنچل نہ دیکھا مہو میر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. خون خیر و رسول سے ہے جس کا خمیر, میرا خمیر میرے ماں باپ سے ہے, آپ کا آپ کے ماں باپ سے آگے چلتا ہے, آپ ان کی اولاد میں سے ہیں. اعلیٰ فرماتے ہیں خون خیر و رسول سب سے بہترین جو خون اللہ کے محبوب کا خون ہے, خون خیر و رسول سے ہے جس کا خمیر اس کی بے لوث تینت پہ لاکھوں سلام. سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. یہ مقام, یہ مرتبہ, یہ عزت اللہ تعالیٰ نے فاطمہ الزہرا کو عطا فرمائی. آپ پریشان ہو جاتی ہیں کہ میرے وجود کو آج تک کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا, تو میرے مرنے کے بعد میرے جنازے کو کوئی نہ دیکھے. تو حضرت اسماء کہتی ہیں اے پیاری شہزادی کائنات, میں جب وہ ہجرت کر کے گئی تھی حبشہ کی طرف, میں نے وہاں پر دیکھا تھا جب کوئی عورت مر جاتی تھی تو عورت کو ایک ڈولی کی صورت میں چارپائی بنا دی جاتی تھی, تو اس میں اس کو رکھ کر لے کر جاتے تھے, کسی مرد کی آنکھ نہیں پڑتی تھی. تو آپ نے فرمایا کیسے؟ تو حضرت اسماء بنت امیس نے چارپائی کے چاروں پاؤں پر نا ایسے چھڑیاں باندھی, اوپر رسیاں باندھ کر اوپر کھجور کے ایسے پتے ڈال دیے, تو جس سے عورت اندر چھپ جاتی ہے. تو آپ نے دیکھا تو خوش ہو گئی. تو آپ نے فرمایا اے اسماء اللہ تم پر راضی ہو, تم نے تو بہت میری مشکل کو آسان کر دیا ہے. جب آپ کا وصال پر ملال ہوا, آپ کو اس طرح ڈولی بنا کر اس میں رکھا گیا, اور آپ کی تمام طرح کی یعنی جو آخری رسومات ہوتی ہے بندے مومن کی, وہ حضرت اسماء بنت امیس نے سر انجام دی. رات کے اندھیرے میں جنازہ اٹھایا گیا, اور معتبر روایات کے مطابق اور اہل تشیع حضرات کی کتب کے حوالہ جات کے مطابق حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی کا جنازہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے پڑھایا تھا. یہ یعنی کہ اعزاز اور افتخار ہے صحابہ کرام کا اور اہل بیت کا کہ ان کا پیار اور محبت اتنا زیادہ ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت علی کا بازو پکڑا اور کہا کہ اے علی اپنی اہلیہ کا جنازہ تم پڑھاؤ. تو فرمایا نہیں, اس وقت اس روئے زمین پر
اللہ کے محبوب کے بعد سب سے عظیم انسان ابوبکر صدیق ہے، اس لیے میری بیوی کا جنازہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ تمام اہل ایمان کے امیر جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مزار پر نوا پر کروڑوں برکتیں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ہم سب کو آپ کے در دولت سے خیرات کرم نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا